الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 5 پڑھیں گے، جس میں جمع کی ضمیر استعمال کی گئی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 5 ضمائر کی جمع، یعنی ضمیروں کی جمع کی ضمیر یہاں پہ استعمال ہوں گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم یا اصدقائی، السلام یعنی سلامتی ہو، علیکم تم پر، یہاں پہ اعلیٰ حرف جر ہے، کم مجرور ہے، یہاں پہ کم ضمیر جو ہے نا، کم یہ ضمیر ہے جس کا معنی ہے تم سب، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو، یا اصدقائی اے میرے دوستو، اصدقاء آخر میں یا ضمیر ہے جس کا معنی ہے میرے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم یا اصدقائی تم پر سلامتی ہو اے میرے دوستو، السلام علیکم یا اصدقائی تم پر سلامتی ہو اے میرے دوستو۔ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ یا مجید، وعلیک اور تجھ پر، السلام سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، یا مجید اے مجید، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ یا مجید اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اے مجید، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ یا مجید اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اے مجید۔ کیف انتم، کیف مطلب کیسے، انتم مطلب تم، کیف انتم تم کیسے ہو، کیف انتم تم کیسے ہو۔ نحن بالخیر، یہاں پہ انتم جو ہے نا، انتم یہ بھی ضمیر ہے، یعنی تم، انتم کا معنی ہے تم سب، ٹھیک ہے۔ کیف انتم تم سب کیسے ہو، یہ جمع کی ضمیر ہے، جمع حاضر کی۔ کیف انتم تم سب کیسے ہو۔ نحن بالخیر، نحن یعنی ہم سب، نحن یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے جس کا معنی ہے ہم سب۔ نحن بالخیر ہم اچھے ہیں، نحن بالخیر ہم اچھے ہیں۔ من این انتم، من یعنی سے، این یعنی کہاں، من این کہاں سے، انتم تم لوگ ہو، کہاں سے تم لوگ یعنی کہاں سے تم لوگ آ رہے ہو، یہاں پہ آنے کا فعل محذوف ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آنے کا فعل مان لیں گے، مقدر مانیں گے۔ من این انتم تم کہاں سے، یعنی تم کہاں سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ من این انتم تم کہاں سے یعنی تم کہاں سے آ رہے ہو۔ نحن من مدرستنا، نحن یعنی ہم لوگ، ہم سب، من مدرستنا ہمارے مدرسے سے، نحن من مدرستنا ہم ہمارے مدرسے سے، یعنی ہم اپنے مدرسے سے آ رہے ہیں۔ من این انتم تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو، نحن من مدرستنا ہم اپنے مدرسے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنے کا لفظ عربی اگرچہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ترجمہ آنے کا کریں گے۔ اہذہ مدرستکم، مدرستکم یعنی کیا، ہذہ یہ، مدرستکم تمہارا مدرسہ، اہذہ مدرستکم کیا یہ تمہارا مدرسہ ہے، اہذہ مدرستکم، مدرستکم کیا یہ تمہارا مدرسہ ہے۔ نعم ہذہ مدرستنا، جی ہاں یہ ہمارا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں دیکھیں ہذہ مدرستکم، تو یہاں پہ کم ضمیر ہے نا، مدرستو، آخر میں کم جو ہے یہ ہے جمع حاضر کی ضمیر، کیا یہ تمہارا مدرسہ ہے۔ نعم ہذہ مدرستنا، جی ہاں یہ ہمارا مدرسہ ہے، آخر میں نا ہے نا، مدرستو نا، یہ جو نا ہے اسے کہتے ہیں جمع متکلم کی ضمیر، یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں جو نا ہے مدرستنا، اس میں نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ حل ہی قریبتن، کیا وہ قریب ہے، حل یعنی کیا، ہی یعنی وہ، قریبتن یعنی قریب۔ حل ہی قریبتن کیا وہ قریب ہے۔ نعم ہی قریبتن، جی ہاں وہ قریب ہے، نعم ہی قریبتن جی ہاں وہ قریب ہے۔ افیہا الیوم لعب،
یعنی کیا، فیہا یعنی اس میں، فیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مدرسے کی طرف، ٹھیک ہے، فیہا کیا اس میں، الیوم، الیوم کا معنی ہے آج، لعیب یعنی کھیل، لعیب کا معنی ہوتا ہے کھیل، ایک نیا لفظ ہے اسے یاد رکھیں۔ فیہا الیوم لعیب، کیا اس میں آج کھیل ہے، فیہا الیوم لعیب، کیا اس میں آج کھیل ہے، لا، ما فیہا لعیب، لا یعنی نہیں، ما یعنی نہیں، ٹھیک ہے، فیہا اس میں لعیب کھیل، لا ما فیہا لعیب نہیں اس میں کھیل نہیں ہے، فیہا الیوم لعیب کیا اس میں آج کھیل ہے، لا ما فیہا لعیب نہیں اس میں کھیل نہیں ہے۔ حل تعلیمھا جید، حل یعنی کیا، تعلیمھا اس کی تعلیم، اس کی پڑھائی، جید اچھی ہے، حل تعلیمھا جید کیا اس کی تعلیم، اس کی پڑھائی اچھی ہے، نعم تعلیمھا جید جی ہاں اس کی تعلیم اچھی ہے، نعم تعلیمھا جید جی ہاں اس کی تعلیم، اس کی پڑھائی، وہاں کی پڑھائی اچھی ہے۔ ما شغلکم الآن، ما یعنی کیا، شغلکم تمہارا کام، آخر میں جو کم ہے یہ ضمیر ہے، ما شغلکم تمہارا کام کیا ہے، الآن ابھی یعنی ابھی تمہارا کام کیا ہے، ما شغلکم الآن ابھی تمہارا کام کیا ہے، الآن شغلنا لعیب، الآن ابھی، شغلنا ہمارا کام، لعیب کھیل ہے۔ ما شغلکم الآن تمہارا کام ابھی کیا ہے، الآن شغلنا لعیب اب ہمارا کام، ابھی ہمارا کام کھیلنا ہے، شغلنا میں آخر میں جو نا ہے یہ ضمیر جمع متکلم ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمع کی ضمیر کا بیان ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ شغلنا، کم وغیرہ جتنی بھی جمع کی ضمیر ہیں اسے استعمال کر رہے ہیں۔ حل امتحانکم قریب، حل یعنی کیا، امتحانکم تمہارا امتحان، امتحانکم میں جو کم ہے آخر میں، امتحان تھا آخر میں کم لگائے تو امتحانکم ہو گیا، کم کا معنی ہے تمہارا، ٹھیک ہے، حل امتحانکم کیا تمہارا امتحان، قریب قریب ہے، حل امتحانکم قریب کیا تمہارا امتحان قریب ہے، نعم امتحاننا قریب جی ہاں ہمارا امتحان قریب ہے، امتحان تھا آخر میں جمع متکلم کی ضمیر نہ لگائے تو امتحاننا ہو گیا، نعم امتحاننا قریب جی ہاں ہمارا امتحان قریب ہے، ہمارا ایگزام قریب ہے۔ این فرید و رشید و سعید، این یعنی کہاں، این فرید و رشید و سعید، فرید رشید سعید کہاں ہیں، این فرید و رشید و سعید، فرید رشید اور سعید کہاں ہیں، ہم فی بمبئی، ہم یعنی وہ لوگ، ٹھیک ہے، ہم بھی ضمیر ہے، یہ جمع غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے وہ لوگ، وہ سب، ہم وہ لوگ، وہ سب، فی بمبئی ممبئی میں ہیں، ہم فی بمبئی وہ سب ممبئی میں ہیں۔ کیف اولئک الاولاد، کیف یعنی کیسے، اولئک الاولاد وہ لڑکے، کیف اولئک الاولاد وہ لڑکے کیسے ہیں، کیف اولئک الاولاد وہ لڑکے کیسے ہیں، ہم بالخیر وہ اچھے ہیں، ہم یعنی وہ لوگ، وہ سب، بالخیر اچھے ہیں، بھلائی کے ساتھ ہیں، اچھے ہیں، کیف اولئک الاولاد وہ لڑکے کیسے ہیں، ہم بالخیر وہ اچھے ہیں۔ متی ایابہم، متی یعنی کب، ایابہم ان کی واپسی، ٹھیک ہے، متی ایابہم ان کی واپسی کب ہے، ایابہم قریب ان کی واپسی قریب ہے، متی ایابہم ان کی واپسی کب ہے، ایابہم قریب ان کی واپسی قریب ہے۔ اسئلۃ سوالات، یہاں پہ مصنف عربی میں چند سوالات کریں گے، ان کا جواب عربی میں دینا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اینا بیتکم، اینا یعنی کہاں، بیتکم تمہارا گھر، اینا بیتکم تمہارا گھر کہاں ہے، لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، بیتنا فی جاجپور ہمارا گھر جاجپور میں ہے، اینا بیتکم تمہارا گھر کہاں ہے، بیتنا فی جاجپور ہمارا گھر جاجپور میں ہے۔ کیف والدکم، کیف یعنی کیسے،
वालिदुकुम आपके तुम्हारे, वालिद तुम्हारे बाप, आखिर में कुम है ना, इसका माना होगा तुम्हारा तुम्हारे, ठीक है। कैफा वालिदुकुम तुम्हारे वालिद कैसे हैं, कैफा वालिदुकुम तुम्हारे वालिद कैसे हैं। जवाब हम लिखेंगे वालिदुना बिल खैर हमारे वालिद अच्छे हैं। कैफा वालिदुकुम तुम्हारे वालिद कैसे हैं, वालिदुना बिल खैर हमारे वालिद अच्छे हैं। हल अंतुम सिगारुन, हल यानी क्या, अंतुम यानी तुम लोग, तुम सब, सिगारुन छोटे हो। हल अंतुम सिगारुन क्या तुम छोटे हो। जवाब में कहेंगे नाम। नहनु सिगारुन, नहनु यानी हम, नाम नहनु सिगारुन जी हाँ हम छोटे हैं। हल अंतुम सिगारुन क्या तुम छोटे हो। नाम नहनु सिगारुन जी हाँ हम छोटे हैं। हल अस्दिक़ाउ ऐना अस्दिक़ाउकुम, ऐना यानी कहाँ, अस्दिक़ाउकुम तुम्हारे दोस्त, ऐना अस्दिक़ाउकुम तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। ऐना अस्दिक़ाउकुम तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। जवाब में कहेंगे अस्दिक़ाउना, अस्दिक़ाउकुम की जगह में ना लगाएंगे, अस्दिक़ाउना हमारे दोस्त, फ़ी मुंबई मुंबई में हैं। ऐना अस्दिक़ाउकुम तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। अस्दिक़ाउना फ़ी मुंबई हमारे दोस्त मुंबई में हैं। कैफ़ा हुम, कैफ़ा यानी कैसे, हुम यानी वो लोग वो सब, कैफ़ा हुम वो कैसे हैं, कैफ़ा हुम वो कैसे हैं। जवाब में कहेंगे हुम बिल खैर वो अच्छे हैं। कैफ़ा हुम वो कैसे हैं, हुम बिल खैर वो अच्छे हैं। कैफ़ा नुज़हतुस सबाही सुबह की तफरीह कैसी है, कैफ़ा यानी कैसी। कैफ़ा नुज़हतुस सबाही सुबह की तफरीह सुबह की सैर कैसी है। जवाब में कहेंगे नुज़हतुस सबाही मुफीदतुन जिद्दा, या मुफीद जय्यदतुन कर दें, ठीक है। कैफ़ा नुज़हतुस सबाही सुबह की तफरीह कैसी है। नुज़हतुस सबाही जय्यदतुन सुबह की तफरीह अच्छी है। कैफ़ा नुज़हतुस सबाही सुबह की तफरीह कैसी है। नुज़हतुस सबाही जय्यदतुन सुबह की तफरीह अच्छी है। अहिया मुफीदतुन क्या वो फ़ायदा मंद है, आ यानी क्या, हिया यानी वो, मुफीदतुन मतलब फ़ायदा मंद। अहिया मुफीदतुन क्या वो फ़ायदा मंद है। जवाब में कहेंगे नाम हिया मुफीदतुन जिद्दा जी हाँ वो बहुत फ़ायदा मंद है। अहिया मुफीदतुन क्या वो फ़ायदा मंद है, क्या वो मुफीद है। नाम हिया मुफीदतुन जिद्दा जी हाँ वो बहुत फ़ायदा मंद है। आदीनुकुम हक़्क़ुन आ यानी क्या, दीनुकुम तुम्हारा दीन, दीन के आखिर में कुम लगाए तो तुम्हारा दीन हो गया, ठीक है। दीनुकुम हुआ जिसका माना है तुम्हारा दीन। आदीनुकुम हक़्क़ुन क्या तुम्हारा दीन हक़ है। जवाब में कहेंगे नाम दीनुना हक़्क़ुन, दीन के आखिर में नून ज़मीर लगाएंगे, ना ज़मीर जिसका माना होगा हमारा दीन, ठीक है। आदीनुकुम हक़्क़ुन क्या तुम्हारा दीन हक़ है। जवाब में कहेंगे नाम दीनुना हक़्क़ुन जी हाँ हमारा दीन हक़ है। आ रसूलुकुम मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आ यानी क्या, रसूलुकुम तुम्हारे रसूल, मुहम्मदुन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आ रसूलुकुम मुहम्मदुन क्या तुम्हारे, आ रसूलुकुम मुहम्मदुन क्या तुम्हारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब में कहेंगे नाम रसूलुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हाँ हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर बा, आ फिल्लाही शक्कुन आ यानी क्या, फिल्लाही अल्लाह में, शक्कुन शक है। आ फिल्लाही शक्कुन क्या अल्लाह में शक है, यानी ज़ात में, अल्लाह की ज़ात में शक है। हल फिल्लाही शक्कुन क्या अल्लाह में शक है। जवाब में कहेंगे ला, फिल्लाही लैसा बिशक्किन अल्लाह में कोई शक नहीं। आ फिल्लाही शक्कुन क्या अल्लाह में शक है। हम कहेंगे ला फिल्लाही लैसा बिशक्किन नहीं अल्लाह में शक नहीं। आफ़ी जई बिकुम फ़ाकिहतुन आ यानी क्या, फ़ी यानी मैं, जई बिकुम तुम्हारे जेब में, जैब पढ़ना है, ठीक है, जीम पे फतहा है। आफ़ी जई बिकुम क्या तुम्हारे जेब में, जैब के आखिर में जो कुम है यह है ज़मीर जमा हाजिर जिसका माना है तुम, तुम्हारा, तुम्हारे जेब में। आफ़ी जई बिकुम क्या तुम्हारे जेब में फ़ाकिहतुन मेवा है। आफ़ी जई बिकुम फ़ाकिहतुन क्या तुम्हारे जेब में मेवा है। जवाब में कहेंगे ला फ़ी जई बिना
لیس بی فاکہۃ نہیں ہمارے جیب میں میوہ نہیں، لا فی جیبنا لیس بی فاکہۃ نہیں ہمارے جیب میں میوہ نہیں ہے، لا فی جیبنا لیس بی فاکہۃ نہیں ہمارے جیب میں میوہ نہیں ہے۔ آفی بیتی کا حدیقتن آ یعنی کیا، فی بیتی کا تیرے گھر میں، حدیقتن باغ ہے، آفی بیتی کا حدیقتن کیا تیرے گھر میں باغ ہے، جواب میں کہیں گے لا، فی بیتی لیس بی حدیقتن نہیں میرے گھر میں باغ نہیں ہے، آفی بیتی کا حدیقتن کیا تیرے گھر میں باغ ہے، جواب میں کہیں گے لا، فی بیتی لیس بی حدیقۃ نہیں میرے گھر میں باغ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے آ اندکم عربتن آ یعنی کیا، اندکم تمہارے پاس، ٹھیک ہے، اندا کا معنی ہے پاس، کم مطلب تمہارے، آ اندکم کیا تمہارے پاس عربتن گاڑی ہے، آ اندکم عربتن کیا تمہارے پاس گاڑی ہے، جواب میں کہیں گے لا، جواب میں کہیں گے نعم یا لا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر لا کہیں گے تو کہیں گے لا عندنا لیس بعربۃ نہیں ہمارے نزدیک گاڑی نہیں ہے، اور اگر نعم کہیں گے تو کہیں گے نعم عندنا عربۃ جی ہاں ہمارے نزدیک گاڑی ہے۔ آ عندکم عربۃ کیا تمہارے پاس تمہارے نزدیک گاڑی ہے، جواب میں کہیں گے نعم عندنا عربۃ جی ہاں ہمارے نزدیک گاڑی ہے۔ آ عندک کلبن آ یعنی کیا، عندک تیرے پاس تیرے نزدیک، کلبن کتا ہے، آ عندک کلبن کیا تیرے پاس کتا ہے، کاف جو لگا ہے اس کا معنی ہے تیرا تیرے وغیرہ، ٹھیک ہے، آ عندک کلبن کیا تیرے پاس کتا ہے، جواب میں کہیں گے لا، عندی لیس بکلب نہیں میرے پاس کتا نہیں ہے، آ عندک کلبن کیا تیرے پاس کتا ہے، جواب میں کہیں گے لا عندی لیس بکلب نہیں میرے پاس کتا نہیں ہے۔ آ فی العطلتی درسن آ یعنی کیا، فی العطلتی چھٹی میں، تعطیل میں، درسن سبق ہے، آ فی العطلتی درسن کیا چھٹی میں سبق ہے، جواب میں کہیں گے لا فی العطلتی لیس بدرسن نہیں چھٹی میں سبق نہیں ہے، آ فی العطلتی درسن کیا چھٹی میں درس ہے سبق ہے، جواب میں کہیں گے لا فی العطلتی لیس بدرسن نہیں چھٹی میں سبق نہیں ہے درس نہیں ہے۔ ترجمہ کرو، اب یہاں پہ جو اردو الفاظ اردو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تمہارا ہمارا رب، رب کے لفظ رب کے آخر میں نا ضمیر لگائیں گے جس کا معنی ہوگا ہمارا رب، یعنی ربنا، ہمارا رب ربنا، تمہارا رب لفظ رب کے آخر میں کم ضمیر لگائیں گے تو معنی ہوگا تمہارا رب، تمہارا رب ربکم، ہمارا رب ربنا، تمہارا رب ربکم، ان کا رب لفظ رب کے آخر میں ہم ضمیر لگائیں گے تو معنی ہوگا ان کا رب، ان کا رب ربہم، ان کا رب ربہم، ہمارا رب ربنا، تمہارا رب ربکم، ان کا رب ربہم۔ تمہاری میز، میز کے لیے تعویل استعمال ہوتی ہے، تمہاری کے لیے کم ضمیر لگا دیں گے، تمہاری میز طاویلتکم، تمہاری میز طاویلتکم، تمہاری گاڑی، گاڑی کے لیے عربتن، تمہاری کے لیے کم لگائیں گے، ٹھیک ہے، تمہاری گاڑی عربتکم، تمہاری گاڑی عربتکم، تمہارا گھر، تمہارا کے لیے کم لگائیں گے، گھر کے لیے بیت، تمہارا گھر بیتکم، تمہارا گھر بیتکم، ان کا باغ، ان کا کے لیے ہم لگائیں گے اور باغ کے لیے حدیقتن، تو حدیقتن کے آخر میں ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو معنی ہوگا ان کا باغ، اس کی عربی ہوگی حدیقتہم، ان کا باغ حدیقتہم۔ یہ بات یاد رہے، جیسے حدیقتن ہے، حدیقتن کا معنی کیا ہوتا ہے باغ، اور آخر میں جب ہم ضمیر لگائیں گے تو حدیقتن میں جو تنوین ہے اس کو ہٹا دیں گے، اس میں خالی ایک پیش آئے گا، ٹھیک ہے، حدیقتہم، حدیقتہم نہیں بلکہ حدیقتہم، کیونکہ دراصل میں حدیقتن یہ مضاف بن جائے گا کم ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے، ان کا باغ، دیکھیں یہاں پہ لفظ کا آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب میں اردو میں کا کے کی را رے نی نا نے نی آتی ہے، اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہاں پہ باغ مضاف ہے لفظ ان کی طرف، ٹھیک ہے، ان کی طرف باغ منصوب ہے، تو باغ ہوا مضاف اور ہم ہوا مضاف الیہ،
اور آپ جانتے ہیں کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے پہلے ہم کی جو عربی ہے یعنی ان کی عربی ہم اسے نہیں لائے، یعنی پہلے ہم بعد میں حدیقتن نہیں لائے، یعنی اس طرح نہیں کہے کہ ہم حدیقتن، اس طرح نہیں بولے، کیونکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، تو مضاف ہے حدیقتن باغ، اس لیے پہلے مضاف لائیں گے حدیقتن کو، پھر مضاف الیہ یعنی ہم لائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اگر نہیں جانتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، کبھی بھی مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، اسی وجہ سے حدیقتہم نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے حدیقتہم، ٹھیک ہے، حدیقتہم، ان کا باغ حدیقتہم، ان کا شہر، ان کا کے لیے ہم لائیں گے، شہر کے لیے بلد، ان کا شہر بلدہم، ان کا شہر بلدہم، ان کی تفریح، تفریح کے لیے نزہتن استعمال ہوتا ہے، ان کی تفریح نزہتہم، ان کی تفریح نزہتہم، وہ کون ہیں، وہ کے لیے ہم، کون کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کون ہے آخر میں ہے نا، اس سے معلوم ہوا کہ جماع کے لیے ہے، جماع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ کون ہے، اور بہت سارے لوگ اگر غائب ہوں اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کون کے لیے من، وہ کون ہیں، اس کی عربی ہوگی من ہم، وہ کون ہیں، من ہم، وہ لڑکے ہیں، وہ کے لیے ہم، لڑکے کے لیے اولادن، وہ لڑکے ہیں ہم اولادن، وہ لڑکے ہیں ہم اولادن، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے اخلاق، خلقہم، اخلاق کے لیے خلق اور ان کے لیے کم لگا دیں گے، ہم لگا دیں گے، ٹھیک ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، خلقہم طیب، ان کے اخلاق اچھے ہیں، خلقہم طیب، تمہارا بستہ نیا ہے، بستہ کی عربی آتی ہے محفظتن، جیسا کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تمہارا کے لیے کم لگائیں گے، تمہارا بستہ نیا ہے، نیا کے لیے جدیدن لائیں گے، جدیدتن، تمہارا بستہ نیا ہے، محفظتکم جدیدتن، تمہارا بستہ نیا ہے، محفظتکم جدیدتن، ہمارا بستہ پرانا ہے، ہمارا بستہ کے لیے محفظتن کے آخر میں نہ لگائیں گے، ہمارا بستہ پرانا ہے، ہمارا بستہ نیا نہیں بلکہ پرانا، ہمارا بستہ پرانا ہے، محفظتنا قدیمتن، قدیمتن کا معنی ہوتا ہے پرانا، ہمارا بستہ پرانا ہے، محفظتنا قدیمتن، وہ عورت ہے، وہ کے لیے تلکا، عورت کے لیے امراتن، وہ عورت ہے تلکا امراتن، وہ عورت ہے تلکا امراتن، یا پھر ہیا امراتن بھی لا سکتے ہیں، اگر ضمیر استعمال کریں گے تو ہیا لائیں گے، اگر اس میں اشارہ استعمال کریں گے تو تلکا لائیں گے، وہ عورت ہے تلکا امراتن یا ہیا امراتن، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، خلقہا، یہاں پہ ہا کیوں لائیں گے، کیونکہ وہ عورت ہے، یعنی مؤنث ہے، مؤنث کے اخلاق کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور مؤنث کے لیے ہا ضمیر لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہنے ہو کہ اس کے اخلاق، تو یہاں پہ ہا لائیں گے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، خلقہا طیب جدا، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، خلقہا طیب جدا، یہ کتابیں نئی ہیں، یہ کتابیں، یہ یعنی ہذہ، کتابیں، اس کے لیے جمع، کتاب کی جمع کتب لائیں گے، یہ کتابیں ہذہ الکتب نئی ہیں، جدیدتن، یہ کتابیں نئی ہیں، ہذہ الکتب جدیدتن، یہ کتابیں نئی ہیں، ہذہ الکتب جدیدتن، ان کی تصویر اچھی ہے، یعنی خوبصورت ہے، ان کی تصویر سے مراد کتابوں کی تصویر، تو ہم کہیں گے ان کی تصویر اچھی ہے، رسمہا، ٹھیک ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے ہم رسمہا لائیں گے، رسمہم نہیں لائیں گے، ان کی تصویر اچھی ہے، رسمہا طیبتن یا جیدتن، ان کی تصویر اچھی ہے، رسمہا تصویریں ہیں نا جمع، تو رسمہا لائیں گے، ٹھیک ہے، ان کی تصویر اچھی ہیں، رسومہا جیدتن، کیونکہ رسوم بھی جمع مکسر ہے، اسی وجہ سے جیدتن لائیں گے، ان کی تصویریں اچھی ہیں، رسومہا جیدتن،
آج ہمارا کھیل ہے، آج کے لیے الیوم، ہمارا کھیل لعبنا، آج ہمارا کھیل ہے الیوم لعبنا، آج ہمارا کھیل ہے الیوم لعبنا۔ اب کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے؟ اب کے لیے الآن، کون سا کام؟ ایو شغلن، ہمارے لیے، لنا اچھا ہے، جیدن طیبن، ٹھیک ہے۔ اب کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے؟ الآن ایو شغلن، اب کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے؟ تو پہلے جیدن لنا الآن ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے، یا پھر پہلے ایو شغلن لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اب کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے؟ ایو شغلن جیدن لنا الآن، اب کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے؟ ایو شغلن جیدن لنا طیبن لنا الآن، جیدن لائیں طیبن لائیں دونوں درست ہے۔ اب کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے؟ ایو شغلن جیدن لنا الآن، ایو شغلن طیبن لنا الآن۔ اللہ ہمارا خالق اور رازق ہے، اللہ خالقنا و رازقنا، خالق کے آخر میں نا لگائیں گے، نا ضمیر، اور رازق کے آخر میں بھی نا ضمیر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارا خالق اور رازق ہے، اللہ خالقنا و رازقنا۔ با، جیب میں پنسل نہیں، ٹھیک ہے۔ جیب کے لیے فعل جیب، پنسل کے لیے قلم الرصاص۔ جیب میں پنسل نہیں، لا قلم الرصاص فی الجیب، لا قلم الرصاص، قلم الرصاص پڑھنا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ جو لا استعمال کر رہے ہیں لائے نفی جنس کے طور پر، ٹھیک ہے۔ لا قلم الرصاص فی الجیب، جیب میں پنسل نہیں، لا قلم الرصاص فی الجیب، اردو میں جیب کہتے ہیں، جیم پہ کسرہ کے ساتھ جیب، عربی میں جیب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیم پہ فتحہ کے ساتھ۔ جیب میں پنسل نہیں، لا قلم الرصاص فی الجیب، لا قلم الرصاص فی الجیب۔ اس کے بعد ہے جماعت میں استاد نہیں، لا استاذ فی الجماعتی، جماعت میں استاد نہیں، لا استاذہ، اردو میں استاد آتا ہے، عربی میں جب کہیں گے تو استاذ، یعنی دال جو ہے یہ زال سے بدل جائے گا۔ جماعت میں استاد نہیں، لا استاذہ فی الجماعتی، جماعت میں استاد نہیں، لا استاذہ فی الجماعتی۔ طالب علم میں شوق نہیں، طالب علم میں یعنی فی التلمیذی، شوق نہیں، لا شوق، طالب علم میں شوق نہیں، لا شوق فی التلمیذی، طالب علم میں شوق نہیں، لا شوق فی التلمیذی۔ درخت میں پھل نہیں، پھل کی عربی آتی ہے ثمر، درخت میں فی الشجر، درخت میں پھل نہیں، لا ثمر فی الشجر، درخت میں پھل نہیں، لا ثمر فی الشجر۔ پنجرے میں طوطا نہیں، طوطے کے لیے ببقاؤ، پنجرے کے لیے قفصن استعمال ہوتا ہے، فی القفصی، پنجرے میں، طوطا کے لیے الببا، پنجرے میں طوطا نہیں، لا ببقاء فی القفصی، پنجرے میں طوطا نہیں، لا ببقاء فی القفصی۔ کنڈے میں پودا نہیں، کنڈے میں فی الاصیصی، پودا کے لیے غرس، غرسوا، کنڈے میں پودا نہیں، لا غرس فی الاصیصی، کنڈے میں پودا نہیں، لا غرس فی الاصیصی۔ کنڈے میں گلاب نہیں، گلاب کی عربی وردن آتی ہے، کنڈے میں گلاب نہیں، لا ورد فی الاصیصی، دونوں صاد ہے، اصیصی، ٹھیک ہے، صاد کے ساتھ، کنڈے میں گلاب نہیں، لا ورد فی الاصیصی۔ سست کے لیے کامیابی نہیں، کامیابی کی عربی فوز آتی ہے، سست کے لیے کسلان، سست کے لیے کامیابی نہیں، لا فوز للکسلان، ٹھیک ہے، سست کے لیے کامیابی نہیں، لا فوز للکسلانی، سست کے لیے کامیابی نہیں، لا فوز للکسلانی۔ زبان میں اثر نہیں، لا اثر، لا اثر فی اللسانی، زبان کے بھی لسان آتی ہے، زبان میں اثر نہیں، لا اثر فی اللسانی، یا لا تأثیر فی اللسانی، دونوں کر سکتے ہیں۔ تجھ میں خیر نہیں، لا خیر فیک، تجھ میں کی عربی لائیں گے فیک، ٹھیک ہے، تجھ میں خیر نہیں، لا خیر فیک، تجھ میں خیر نہیں، لا خیر فیک۔ گھر میں کام نہیں، گھر میں فی البیت، کام کے لیے شغل، گھر میں کام نہیں، لا شغل فی البیت،
گھر میں کام نہیں، لا شغلہ فی البیت، گاڑی میں گھوڑا نہیں، لا گھوڑا کے لیے فرس، گاڑی میں گھوڑا نہیں، لا فرس فی العربتی، گاڑی میں گھوڑا نہیں، لا فرس فی العربتی، گاڑی میں گھوڑا نہیں، لا فرس فی العربتی۔ جیب میں کچھ نہیں، کچھ کے لیے شیون لائیں گے، ٹھیک ہے، شیون کا اصل معنی ہوتا ہے تو چیز، لیکن کچھ کے لیے بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی شیون ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں سے مراد کیا ہے، کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ جیب میں کچھ نہیں، لا شیء فی الجیب، جیب میں کچھ نہیں، لا شیء فی الجیب، فی الجیب، ٹھیک ہے، جیب۔ انسان میں صبر نہیں، لا صبر فی الانسان، انسان میں صبر نہیں، لا صبر فی الانسان۔ جیم، ہمارا دین، ہمارے دین میں جبر نہیں، ٹھیک ہے، جبر کے لیے اکراہ استعمال ہوتا ہے، ہمارے دین میں جبر نہیں، لا اکراہ فی دیننا، دین کے آخر میں نام نہ لگا دیں گے، نا ضمیر تو ہوگا ہمارا دین، ہمارے دین میں جبر نہیں، لا اکراہ فی دیننا۔ ہمارے رسول میں فخر نہیں، ہمارے رسول میں فی رسولنا، ہمارے رسول میں فخر نہیں، لا فخر فی رسولنا، ہمارے رسول میں فخر نہیں، لا فخر فی رسولنا۔ فقر یعنی تنگ دستی، ٹھیک ہے، فقر ان کا فخر ہے، الفقر فخرہ، فقر ان کا فخر ہے، الفقر فخرہ۔ ہمارے بڑوں یعنی اکابر میں خلوص نہیں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے اکابر میں خلوص نہیں، فی لا خلوص فی اکابرنا، لا خلوص فی اکابرنا یا پھر لا خلوص فی شیوخنا، دونوں درست ہے، لا خلوص فی اکابرنا، لا خلوص فی شیوخنا۔ عمل علم کے لیے بہت ضروری ہے، العمل علم کے لیے بہت ضروری ہے، للعلم ضروری جدا، عمل علم کے لیے بہت ضروری ہے، العمل للعلم ضروری جدا، عمل علم کے لیے بہت ضروری ہے، العمل للعلم ضروری جدا۔ ہم میں عمل نہیں، لا عمل فینا، ٹھیک ہے، فی کے آخر میں نہ لگا دیں گے تو فی نہ ہوگا، اس کا معنی ہوگا ہم میں عمل نہیں، لا عمل فینا، کامیابی عمل کے بغیر ممکن نہیں، ممکن کہ نہیں، اس کے لیے کہیں گے لا یمکنو، ٹھیک ہے، کامیابی عمل کے بغیر ممکن نہیں، لا یمکن الفوز بغیر العمل، لا یمکن الفوز بغیر العمل۔ اسلام کے اصول مشکل نہیں، اصول الاسلامی لیس بصعب، اسلام کے اصول الاسلامی مشکل نہیں، لیس بصعب، اسلام کے اصول مشکل نہیں، اسلام کے اصول مشکل نہیں، اصول الاسلامی لیست بصعبۃ، ٹھیک ہے، لیست بصعبۃ، کیونکہ اصول جمع مکسر ہے اس لیے لیست لائیں گے، اور جانتے ہیں جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے صعبۃ اور لیست استعمال کریں گے، مؤنث استعمال کریں گے۔ اسلام کے اصول مشکل نہیں، اصول الاسلامی لیست بصعبۃ، اسلام کے اصول مشکل نہیں، اصول الاسلامی لیست بصعبۃ۔ اللہ ورسولہ اعلم، الحمدللہ عز وجل۔ درس نمبر 5 بھی مکمل ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ عز وجل ہم درس نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے صفت کے مختلف مرکب، ٹھیک ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے سوال کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی سیکھنا یہ بھی دین کے علوم میں سے ہے، عربی اگر سیکھیں گے تو پھر قرآن کا فہم حاصل ہوگا، قرآن صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، اس لیے دین کے علم کو عام کرنے کے لیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔